السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو جو وظیفہ دے رہا ہوں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو اپنا لیں تو آپ کو جب کبھی بھی پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے کہیں نہ کہیں سے آپ کی ضرورت کو یقینی طور پر پورا فرما دے گا۔ لیکن فائدہ تب ہوگا جب آپ یقین کامل کے ساتھ ان وظائف کو کریں گے، مکمل یقین کے ساتھ، اور جو شرائط ہم آپ کو بتاتے ہیں ان شرائط پر عمل کر کے، جو طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس طریقے پر عمل کر کے، اور جو ہدایات ہم آپ کو دیتے ہیں ان ہدایات پر عمل کر کے آپ اس وظائف کو کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کو سینکڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، آپ کو بھی یقینی طور پر فائدہ پہنچے گا۔ اب ایک صاحب میرے پاس آئے تو آ کر مجھے کہنے لگے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو کہ آپ کا جو ہے وہ تجربہ شدہ ہو اور آپ کو 100% اس پر یقین ہو کہ اس وظیفے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ہمیں تو تمام وظائف پر یقین ہے، 100% یقین ہے، لیکن اگر آپ نے مجھ سے پوچھا تو آپ کو میں ایک وظیفہ دیتا ہوں۔ اور وہ وظیفہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ آپ نے سب سے پہلے ایک تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور جو طریقہ ہم نے بتانا ہے آپ نے اس پر عمل کر کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تو میں نے جو انہیں وظیفہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فائدہ دیا۔ وہ ایسا تھا کہ مزدوری کرتے تھے لیکن ان کے گھر کے خرچ اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، قرض اتنا کہ ان کی جو نیندیں ہیں وہ خراب ہو گئیں، یعنی کہ انتہائی پرسان حال نہیں تھا، انتہائی پریشان زندگی گزار رہے تھے۔ تو انہیں وظیفہ میں نے بتایا تو کچھ عرصے کے بعد وہ آئے تو آ کر مجھے انہوں نے میرا شکریہ بھی ادا کیا اور بہت دعائیں، ڈھیروں ساری دعائیں بھی دے رہے تھے، اور بتایا انہوں نے اپنا رزلٹ بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدمی کل تک آدمی دوسروں سے مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر اسے دینے والا بنا دیا۔ تو وظیفہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور نمازوں کے اہتمام کے ساتھ صدقات کا اہتمام کرنا ہے جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی، اور کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے بھیجنے ہیں اور توبہ استغفار کرنی ہے۔ اب دن میں کوئی سا بھی ایک وقت نکال دیں، ایک وقت مقرر کرنا کوئی لازمی نہیں ہے۔ آپ صبح ایک دن صبح کر لیں، دوپہر دوسرے دن دوپہر میں کر لیں، تیسرے دن عصر میں کر لیں، چوتھے دن آپ جو ہے مغرب عشاء میں کر لیں، لیکن ٹائم اس کا کوئی بھی ایک مقرر کرنا لازمی نہیں ہے، نہ ہی جگہ کا ایک ہونا لازمی ہے۔ بس آپ نے یعنی کہ پورے دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ایک مرتبہ لازمی اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ دن میں کریں، رات میں کریں، صبح میں کریں، دوپہر میں کریں، شام میں کریں، لیکن کرنا آپ کو وظیفہ اس وقت ہے جب آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو، آپ کو کوئی جلدی نہ ہو، الگ سے آپ نے اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، اور وقت نکال کر کے آپ نے آرام سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، بیٹھ کر پڑھنا ہے، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، انتہائی یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھنا ہے، دل جمی کے ساتھ پڑھنا ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں 313 مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ بڑے چھوٹے بوڑھے بچوں تک کو آتی ہے، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پوری جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔
آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں گے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے 7 مرتبہ دہرا کر پھر آگے سورۃ الفاتحہ کو مکمل کرنا ہے۔ تو اس طرح 313 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بہت آپ کے صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات کو آپ جو ہے اصال ثواب کریں اور اللہ کے حضور انتہائی عاجزی ان کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ پر اتنا مال و دولت آئے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، لیکن اس میں سے اللہ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرنا ہے، اور غربا، یتامہ، مساکینوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور تکبر و غرور سے بچنا ہے، اور اللہ کا شکر بجا لاتے رہنا ہے۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو کریں، خوب فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرائع کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔